ایک دوسرے کے راستے بہت بند کے لیے مزید راستے بند نہ کرو، راستہ نکالو، انا کو نہیں چھوڑو گے تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا لاہور میں پی ٹی آئی کے جلسے سے خطاب، کہا ہمارے جلسے کے این او سی سے امریکہ کا ویزا جلدی اور آسانی سے مل جاتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے خطاب میں کہا 8 فروری کے فریب سے جھوٹی حکومت بنائی گئی، اب جھوٹی حکومت آئین میں ترامیم کرنا چاہتی ہے، اس کے خلاف لڑنا ہوگا۔ لطیف کھوسہ بولے حکمرانوں نے آئین پر شب خون مارنے کی کوشش کی، ملک کو لوٹنا بند کرو ورنہ عوام بنگلہ دیش کی طرح بھگا دیں گے۔ پی ٹی آئی نے کہانا مویشی منڈی میں میدان سجایا تھا۔ نون لیگ نے پی ٹی آئی کا جلسہ ناکام قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا پی ٹی آئی کو جلسے کے لیے فری ہینڈ دیا لیکن لوگ نہیں آئے، پنجاب والے مہمان نواز لوگ ہیں، رکاوٹ کھڑی نہیں کی، راستے کھولے، فلاپ جلسے کے بعد یہ جرت نہیں کر سکیں گے کہیں جلسہ کریں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے عدلیہ کے خلاف بھی حرزہ سرائی کی، این آر او نہیں ملے گا، مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا آج پنجاب سے تحریک انصاف کا خاتمہ ہو گیا۔ مریم نواز کی کارکردگی کے بعد پنجاب کے لوگوں نے فتنہ فساد کو مسترد کیا۔ لاہور سے 1600 لوگ جلسے میں آئے، زرتاج گل کے ساتھ 100 سے 150 لوگ آئے۔ علی امین گنڈاپور کے پہنچنے سے پہلے جلسہ ختم، 6 بجتے ہی سپیکر بجنے بند، لائٹیں بجھا دیں۔ لاہور انتظامیہ نے ٹائم ختم ہوتے ہی پی ٹی آئی کا جلسہ ختم کرا دیا۔ پی ٹی آئی اسلام آباد کی طرح لاہور میں بھی وقت کی پابندی نہ کر سکی، ڈیڈ لائن کے بعد بھی جلسہ جاری تھا۔ پولیس کو سٹیج تک آنا پڑا، قیادت کو سٹیج سے اترنے کی درخواست کی، ڈی جے سے ساؤنڈ سسٹم بند کرایا، جلسہ گاہ میں اندھیرا چھایا، کارکن موبائل جلا کر جلسہ گاہ روشن کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ انتظامیہ نے جلسہ ختم کرنے کے لیے 6 بجے کا الٹیمیٹم دیا لیکن پی ٹی آئی رہنما سڑکیں ناپتے رہے۔ بیرسٹر گوہر ٹائم ختم ہونے سے 15 منٹ پہلے آئے۔ علی امین گنڈاپور قافلے کے ساتھ جلسہ ختم ہونے کے 2 گھنٹے بعد جلوہ افروز ہوئے، کارکنوں کے بیچ کھڑے ہو کر لہو گرمانے کی کوشش کی، کہا جلسہ گاہ آخر حاضری دے دی، سلام قبول کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جلسہ گاہ پہنچنے میں شدید دشواری کا سامنا، پنجاب حکومت نے دعووں کے برعکس کنٹینرز لگا کر راستے بند کر دیے۔ علی امین گنڈاپور جلسے کے راستے میں رکاوٹیں دیکھ کر غصے میں آ گئے، بندوق کا بٹ مار کر راستے میں کھڑے ایک ٹرالر کا شیشہ توڑ ڈالا۔ علی امین گنڈاپور کے ساتھ موجود کارکنوں نے بھی کنٹینرز پر لاٹھیاں اور پتھر مارے۔ انتظامیہ نے گنڈاپور پر اسلام آباد جلسے کی تقریر پر معافی مانگنے کی شرط لگائی تھی۔ علی امین گنڈاپور بندوق لہراتے ہوئے لاہور آئے تاکہ کوئی فساد ہو۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں مریم نواز نے جلسے کی اجازت دی لیکن علی امین گاڑیوں کے شیشے توڑتے آئے، لوگوں کے نہ ہونے کی وجہ سے علی امین گنڈاپور تاخیر سے آئے۔ علی امین گنڈاپور کو ٹھنڈ پڑ گئی، ہو تو مریم سے کارکردگی کا مقابلہ کر لیں، عوام نے آج پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں حکومتی ریٹ ختم ہو چکی، پولیس کے پاس ہتھیار اور وسائل نہیں، تنخواہیں بھی کم ہیں۔ ہم نے پی ٹی آئی کو پرامن صوبہ دیا تھا لیکن اب وہاں بدترین صورتحال ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ نے افغانستان سے بات کرنے کا کہا جو ہمارے ترانے اور ملک کی عزت نہیں کرتا، میں بھی اس کی عزت نہیں کروں گا۔ علی امین گنڈاپور کونسل جنرل کا دفاع ایسے کر رہے تھے جیسے وہ افغان صوبے کے وزیر اعلیٰ۔ تانا I-9 کے مقدمے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں علی امین گنڈاپور کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست خارج۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد شائستہ کنڈی نے علی امین گنڈاپور کے خلاف اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس سننے سے معطل کر لی، کیس واپس سیشن جج کو بھجوا دیا۔ آڈیو لیکس کیس میں ایڈیشنل سیشن جج نے علی امین گنڈاپور کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن پہنچ گئے، ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل اور دیگر عملے نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم سینٹرل لندن میں اپنی رہائش گاہ پر 2 روز قیام کریں گے، 23 ستمبر کو امریکہ روانہ ہوں گے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے، سائیڈ لائن پر مختلف سربراہان مملکت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ شہباز شریف نے سوشل میڈیا بیان میں کہا جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم سے عالمی برادری کے سامنے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کروں گا، پاکستان کے موقف اور مفادات کی ترجمانی کروں گا، بین الاقوامی شراکت داری مضبوط کرنے پر پاکستان کی کوششوں سے دنیا کو آگاہ کیا جائے گا۔
مخصوص نشستوں پر 14 ستمبر کو اکثریتی ججز کی وضاحت پر چیف جسٹس آف پاکستان نے 9 سوالوں کا جواب مانگ لیا۔ چیف جسٹس کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط سوال کیا۔ الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی۔ درخواست کب دائر کی؟ درخواستیں پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں؟ متفرق درخواستیں کاز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت کے لیے فکس ہوئیں؟ کیا رجسٹرار آفس نے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا؟ کس کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا اور کس نے سماعت کی؟ درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی؟ فیصلہ سنانے کے لیے کمرہ عدالت فکس کیوں نہیں کیا گیا؟ اوریجنل فائل اور آرڈر سپریم کورٹ آفس میں جمع ہوئے بغیر فیصلہ کیسے اپلوڈ ہوا؟ فیصلہ سپریم کورٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم کس نے دیا؟ مخصوص نشستوں کا اکثریتی فیصلہ سنانے والے 8 ججز نے 14 ستمبر کو وضاحت جاری کی تھی۔ لکھا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو اکثریتی جماعت تسلیم کر چکی۔ سرٹیفکیٹ جمع کروانے والے تمام اراکین تحریک انصاف کے تصور ہوں گے۔ الیکشن کمیشن ذمہ داری فوری پوری کرے۔ پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو تقسیم سے روکنے کی استدعا۔ موقف اپنایا، اسپیکر قومی اسمبلی کے خط کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ الیکشن کمیشن اسپیکر قومی اسمبلی کے خط کو مسترد کر دی۔ پیپلز پارٹی کی سمینہ خالد گھرکی کی مخصوص نشست پر رکن قومی اسمبلی بن گئی۔ الیکشن کمیشن نے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا۔ صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ آرڈیننس سے سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ بار کہنا ہے صدارتی آرڈیننس وکلا برادری کی طویل جدوجہد سے نرہاب ہے۔ آرڈیننس عملی طور پر 2023 ایکٹ کو منسوخ کرنے کے مترادف ہے جو ناقابل قبول ہے۔ پاکستان بار کونسل کے بھی صدارتی آرڈیننس پر تحفظات کا تھا۔ اعلامیے میں کہا حکومتی آرڈیننس پاکستان بار کونسل کے سامنے رکھا جائے۔ پرائم منسٹر کو یہ کیا پڑا کہ وہ کہتے ہیں 5 ججز ہوں 3 ججز ہوں، ان میں سے میں پک اینڈ چوز کروں کہ یہ فلانا چیف جسٹس۔ اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور چیزوں کو میرٹ پہ چلنا چاہیے۔ وزیراعظم ہوش کے ناخن لیں، چیزوں کو میرٹ پر چلنا چاہیے، انہیں کیا پڑی ہے وہ ججز کی سلیکشن خود کریں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی تنقید۔ کوہٹا میں انٹرنیشنل لاء کانفرنس سے خطاب میں کہا وزیراعظم کہتے ہیں کہ 5 یا 3 ججز میں سے انتخاب کریں گے۔ سپریم کورٹ میں کوئی بھی میرٹ پر چیف جسٹس بنتا ہے تو بننے دیں، جب کوئی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو جانے دیں، ایکسٹینشن کیوں دیتے ہیں؟ کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، نواز شریف سے جو باتیں ہوئی تھیں ہو گئیں۔ مولانا فضل الرحمان کے ملتان میں میڈیا سے گفتگو، کہا میں کسی کی گرفتاری کے حق میں نہیں، ملک میں ہر طرف کمزوری ہے، مہنگائی، بے روزگاری، امن و امان کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ اب تو ایک نیا مسئلہ آئین کا مسئلہ سب کے سامنے ہے۔ اپوزیشن پارٹیاں آئین ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کریں۔ آئینی ترمیم کے نام پر عدلیہ کو یرغمال بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تمام جمہوریت پسندوں کو اس کے خلاف سڑکوں پر نکلنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب، کہا ملک کو بچانا ہے تو سب کو آئین کی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ موجودہ حکومت عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر بنائی گئی ہے۔ کراچی میں MQM اور پیپلز پارٹی میں سیٹوں کی بندر بانٹ ہوئی۔ فارم 45 کی صورت میں لیگل ڈاکومنٹ موجود ہیں۔ جوڈیشل کمیشن بنا کر الیکشن دھاندلی کی تحقیقات کی جائیں۔ حکومت سے معاہدے کی مدت 23 ستمبر کو ختم ہو جائے گی۔ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ پی ٹی آئی آئینی ترمیم کی حمایت کرتی ہے کسی صورت میں بھی اس پارلیمنٹ سے، وہ پاکستان کے عوام سے غداری کا مرتکب ہوں گے۔ تحریک انصاف آئینی ترمیم کے اوپر مولانا فضل الرحمان سے یا کسی سے بھی یہ ساز باز کرے، اسی اسمبلی آئینی ترمیم لے کے آئے جو لوگوں کی نمائندہ ہی نہیں، جانا تو ہے ہی ہے، اس اسمبلی میں آپ نے استعفیٰ دینا ہے، چاہے 4 مہینے میں دیں یا 6 مہینے میں دیں۔ پی ٹی آئی آئینی ترامیم کی حمایت کرتی ہے تو یہ عوام سے غداری ہوگی۔ فارم 47 کی پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی آئینی ترمیم کی حمایت کرے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی
پروگرام خبر میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی کو آئینی ترمیم کے لیے مولانا یا کسی سے اور ساز باز کی اجازت نہیں، یہ اسمبلی عوام کی نمائندہ نہیں، اسے تو باہر جانا ہی ہے۔ پی ٹی آئی اراکین کو مستعفی ہونا ہے 4 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد۔ ٹیکس اہداف حاصل کرنے کے لیے حکومت کی 1 کھرب روپے کا منی بجٹ لانے کی تیاری، سیلز ٹیکس استثناء ختم اور ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع اخبار کا کہنا ہے اگست اور ستمبر کا ریونیو شارٹ فال 250 ارب روپے تک پہنچ جائے گا۔ ہر ماہ ریونیو شارٹ کے باعث مالی سال کے اختتام تک ٹیکس ہدف حاصل نہیں کیا جا سکے گا۔ رواں مالی سال میں ٹیکس ہدف 12,970 ارب روپے رکھا گیا۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے بجائے موجودہ ٹیکس نیٹ پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ سے چین کے وزیر کی ملاقات، اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات میں وزارت داخلہ آمد پر محسن نقوی نے استقبال کیا۔ انسداد دہشت گردی، کراس بارڈر تعاون پر اتفاق، پاکستانی وفد جلد صوبہ سنکیونگ کا دورہ کرے گا۔ محسن نقوی نے کہا چین کے ساتھ تعلقات میں صوبہ سنکیونگ پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سی پیک کا منصوبہ بھی چین کے صوبے سنکیونگ سے گزرتا ہے۔ چاہتے ہیں منشیات، اسلحہ، ساز و سامان اور ہر قسم کی اسمگلنگ کا سدباب کیا جائے۔ چینی وزیر نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو تمام شعبوں میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ سفارتکار پاکستان کے بعد ایران کے قومی ترانے کی توہین کے بھی مرتکب، تہران میں بین الاقوامی اسلامی اتحاد کانفرنس میں شریک افغان نمائندے ایران کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے۔ اقدام سفارتی اداب کے خلاف قرار، ایرانی وزارت خارجہ نے افغان سفیر کو طلب کر لیا۔ افغان حکام کہنا ہے قومی ترانے میں موسیقی کی وجہ سے افغان نمائندے کھڑے نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے بے عزتی نہیں تھا۔ گزشتہ ہفتے پشاور میں افغان کونسل جنرل بھی پاکستان کے قومی ترانہ پڑھے جانے پر بیٹھے رہے تھے، جس پر پاکستان نے شدید احتجاج کیا تھا۔ اسٹالینز نے مقابلہ تو خوب کیا، بس میچ فنش نہ ہوا۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کے سب سے سنسنی میچ میں پینتھرز 20 رن سے کامیاب۔ فیصل آباد میں اسٹالینز کی ٹیم 345 رنز کے تعاقب میں 324 رنز بنا سکی۔ طیب طاہر کی سنچری اور حسین طلت کی نصف سنچری ڈرائیو آ گئی۔ زمان خان کی 16 گیندوں پر 42 رنز بھی ناکافی ثابت ہوئے۔ پینتھرز نے پہلے کھیل کر 7 وکٹوں پر 344 رنز بنائے تھے۔ سائم ایوب ٹورنامنٹ کی سب سے بڑی 156 رنز کی اننگز پر میچ کے ہیرو رہے۔ ایونٹ میں آج ڈولفنز اور لائنز کے درمیان آخری گروپ میچ ہوگا۔ یہ میچ پلے آف مرحلے کی آخری ٹیم کا فیصلہ کرے گا۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست سکھائے جا رہے ہیں۔